مہینے کا رمضان آپ اچھی طریقے سے گزار لیتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ مت سمجھنا کہ 12-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا حکم صرف تمہیں دیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے طریقہ بدل ڈالا۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں، ہمارے برادران وطن بھائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، مگر اس روزے کی حالت میں وہ اناج نہیں کھا سکتے۔ کچھ ایسا مسئلہ ہے ان کے یہاں۔ کچھ ایسے بھی روزے رکھے جاتے ہیں جہاں آپ کھا تو سکتے ہیں لیکن لکوڈ نہیں لے سکتے، پانی نہیں لے سکتے۔ لیکن اسلام نے جو روزے کا حکم دیا، اس روزے میں آپ کے اوپر بنیادی طور پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا۔ کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، اور بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں تقوی کی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے میرے بھائی۔ اپریل کا مہینہ پڑنے والا ہے، رمضان میں ظاہر ہے سخت گرمی کا موسم رہتا ہے۔ صبح 4:30 بجے آپ نے سحری کھائی ہے، آپ نے جو بھی کھایا ہے، جو بھی پیا ہے، صبح 4 بجے آپ نے کھایا پیا ہے۔ 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے اور پیاس کے مارے آپ کا برا حال ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، وضو بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی ڈالا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کے منہ کے اندر گیا، آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے۔ اس کلی کے پانی کے اگر 2-4 قطرے آپ اپنے حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے حساب لینے والا نہیں ہے کہ صاحب آپ نے کلی کا پانی اپنے حلق میں کیوں ڈالا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، حلق کے اندر، منہ کے اندر اس پانی کو ڈال کر کے بھی ہم باہر نکال دیتے ہیں، ہم 1 قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے۔ یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ پیاس لگی ہے ہمیں اور آپ کو، پیاس سے برا حال ہے، اور پانی ہمارے منہ کے اندر جا رہا ہے، ہمیں پورا موقع مل رہا ہے کہ ہم پانی پی جائیں، مگر ہم نہیں پیتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہے جس کا نام تقوی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، او لوگو، تم اللہ کی دھرتی پر کوئی گناہ کرنے کے پہلے یہ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم رات کے اندھیرے میں کوئی پاپ کرتے ہو، تم دن کے اجالے میں کوئی گناہ کرتے ہو، تم بند کمرے میں کوئی کام کرتے ہو، تم سرعام کوئی کام کرتے ہو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو کیا حساب دو گے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ۔ اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوگی، آسمانوں میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، یاتی بہا اللہ، اس ایک رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ اللہ کا اتنا، اس کا علم ایسا ہے، اس کی قدرت ایسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے۔ تقوی کیا ہے ذرا اس کو دیکھیے، اس واقعے کو دیکھیے آپ۔ رمضان ہمیں اور آپ کو تقوی سکھاتا ہے میرے بھائی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بہت تیز بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا ہے. لیجیے ہاں مت لگائیے، اس بار لنک لے لیجیے گا، لنک لے لیجیے اور مت لگائیے، لنک لے لیجیے آپ لوگ. اب آپ غور کیجئے، بکرا چرواہا بکریوں کو لے کے جا رہا ہے. آپ لوگ اس کو پیچھے کیوں نہیں لگا دو؟ ہاں پیچھے سائڈ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرواہا سے کہا اس کو پیچھے لگانا چاہیے تھا. بھائی میں مسافر ہوں، بہت تیز مجھے پیاس لگی ہے، اپنی ایک بکری کا دودھ مجھے دو کر کے دے دو، میں تم کو قیمت دے دیتا ہوں. چرواہا بولا کہ معاف کیجئے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرا کام صرف چرانا ہے، مجھے اس کی سروس دی گئی ہے، میں آپ کو بکریوں کا دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے. آج ہمارا آپ کو شکایت ہوتی ہے نا کہ سرکاری آفیسوں میں لوگ رشوت لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کرپشن کیوں ہے؟ بھرشٹاچار کیوں ہے؟ بدعنوانی کیوں ہے؟ سب کی بنیاد یہی ہے میرے پیارے بھائیو، تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. وہ چرواہا، اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے وہ، مگر اسے پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس نے کہا معاف کیجئے، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پلا سکتا، مجھے اس کی اتھارٹی حاصل نہیں. عبداللہ بن عمر نے دیکھا ایک چرواہے کے اندر اتنا اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو گیا. آپ نے آفر کیا اس کو آزمانے کے لیے، اس کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے آپ نے ایک آفر کیا. آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھے دے دو، میں بکری کا دودھ بھی دو لوں گا اور ضرورت پڑی تو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا، اور تم کو میں پیسہ بھی دے دیتا ہوں، قیمت بھی دے دیتا ہوں. اب تمہارا مالک اگر سوال کرے تو تم کہہ دینا کہ راستے میں بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، تمہارا مالک بھی خاموش ہو جائے گا، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. یہ آفر پیش کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب ذرا روایت کے الفاظ سنیے گا. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور ابن سعد طبقات میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ وہ چرواہا عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا آفر آپ نے پیش کیا، مجھے پیسے مل گئے، آپ کو بکری مل گئی، مالک کو میں نے خاموش کر دیا، ساری باتیں آپ کی بالکل صحیح ہیں، مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ. مالک تو میرا مطمئن ہو گیا، آپ بھی خوش ہو گئے، میں بھی خوش ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا تو نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ بے ایمانی کیوں کی، تو نے اپنے مالک کی بکری دوسرے کو کیوں دی؟ مجھے بتا دیجئے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ او لوگو، عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک دیہاتی چرواہے کے اندر، ایک معمولی سے چرواہے کے اندر اللہ کا اتنا ڈر موجود ہے. اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگایا، اس کا مالک کون ہے، اور مدینہ کے اندر آ کر کے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروایا. اور جب اس کو آزاد کروایا تو عبداللہ بن عمر نے اس غلام سے کہا، اس چرواہے سے کہا کہ آج تیرے اس ایک جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے بچا لیا، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی تجھے یہ جملہ بچائے گا. فَأَيْنَ اللَّهُ. اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا حساب دوں گا. رمضان کا مہینہ یہی ٹریننگ ہمیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی. اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ. بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے رمضان کا مطلب بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا. معاف کیجئے، ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں.
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدا قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر کے، جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ان کے نام اعمال میں ایک روزہ بھی نہیں لکھا جاتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، اور کتنے راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام اعمال میں ایک رات کی تہجد یا ایک رات کی تراویح بھی نہیں لکھی جاتی، ان کے نام اعمال میں صرف رات کو جاگنا لکھا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اپنی نیت کو درست کر لو میرے بھائی،